اہل علم آپ کی کتابیں پڑھ کر ان کتابوں کو پڑھ کر یہاں پہنچے کہ عالم ہونا چاہیے. جب عالم ہو جائے تو سمجھ لو وہ سائنسدان بھی ہے, وہ الجبرے کا ماہر بھی ہے, بشرطے کہ عالم ہو. کون سا عالم ہو؟ وہ عالم ہو کہ جس کا ذکر اللہ کے محبوب نے حدیثوں کے اندر کر دیا. اور اللہ کے محبوب نے کس طرح ذکر فرمایا حدیثوں کے اندر؟ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہ حدیث ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء حق وہ ہیں اور ان کا مقام یہ ہے, مرتبہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تھے, میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام ان انبیاء کا. کیا مطلب؟ نبی نہیں ہوں گے لیکن کام نبیوں جیسا کریں گے. نبی نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. کیا مطلب؟ جس طرح وہ تبلیغ کرتے تھے, یہ حق و صداقت کے پیکر جو حق بات کہنے والے علماء حق ہیں, یہ تبلیغ کریں گے تو بنی اسرائیل کے نبی یاد آئیں گے کہ جس طرح وہ تبلیغ کرتے ہیں میری امت کے علماء بھی اسی طرح تبلیغ کرتے ہیں. ایسا عالم تو ہو نا. اور اللہ کریم نے اہل سنت و جماعت پر تو اتنا کرم کر دیا, اگر قیامت تک کوئی عالم پیدا نہ ہو با فرض محال, ایسا ہے نہیں, اگر پیدا نہ ہو, صرف اعلیٰ حضرت ایک طرف ہوں, کائنات کے سارے علماء دوسری طرف ہوں, اعلیٰ حضرت تنہا سب پر غالب. اور ابھی آپ نعت پڑھ سن رہے تھے, لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام. صحابہ کرام کے اندر بڑی شہرت حاصل کی حضرت حسان بن ثابت نے, اور وہ شہرت بھی صحابیت کی وجہ سے نہیں تھی. وہ شہرت آپ نے بارگاہ رسالت حاصل کی کہ حضور کی نعت پڑھی, سرکار نے اپنی چادر مبارک تحفے میں عنایت کی. بڑا مقام ہے. وہ مقام بھی ثنا خوانی کی وجہ سے حضرت حسان کا لقب اچھے ثنا خوان کو دیتے ہیں کہ یہ حسان نعت ہے, یہ نعت کا حسان ہے. کہ جس طرح حضرت حسان بن ثابت حضور کی تعریف اور ثنا کیا کرتے تھے, یہ نعت خواں بھی اسی طرح تعریف کرتا ہے. صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, نعت ملے گی تو عربی میں ملے گی, اردو میں نہیں. صحابہ اردو کی زبانیں, آپ کی مادری زبان جو تھی وہ صحابہ کی عربی تھی. عربی میں حسان بن ثابت نے عربی میں نعت پیش کی. اسی طرح بڑے بڑے ثنا خواں آئے. کوئی فارسی داں ثنا خواں آیا تو فارسی میں کلام پیش کر دیا, نعت پڑھ. اردو والا آیا تو اس نے اردو میں پیش کی. پنجابی آیا تو پنجابی کلام میں نعت رسول پیش کر دی. اعلیٰ حضرت کا مقام ثنا خوانوں میں یہ ہے کہ ایک نعت پڑھی تو 4 زبانیں اس میں رکھ. یہ مقام اعلیٰ حضرت ہے. 50 علوم پر عبور حاصل ہے. کیا مطلب؟ 50 علوم آپ کو اتنے ازبر ہیں کہ جس ملک میں جائیں اس کی زبان میں فی البدی کلام کریں تو آپ کو اس پر عبور حاصل. اسی ملک کی بولی بولتے ہیں, عربی ہو فارسی ہو. اس نعت کے اندر آپ نے 4 زبانوں کا استعمال کیا. یہ کسی شاعر لکھنے والے سے پوچھو, کسی لکھاری سے پوچھو کہ قافیہ بھی برقرار رہے, شعر کا وزن بھی نہ ٹوٹے, زبانیں 4 استعمال ہو جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی مشکل بات ہے. پر اعلیٰ حضرت نے جب 4 زبانیں رکھ کر اپنے محبوب کی ثنا خوانی کی تو نہ وزن ٹوٹا نہ قافیے میں فرق آیا. زبانیں 4. عشق و محبت, عشق و محبت. 4 زبانیں
صحابہ سے لے کر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ، پھر ان ائمہ میں امام اعظم جیسے اماموں کا زمانہ، پھر اس کے بعد بڑے بڑے ثناخواں آئے، اپنے کلام پیش کرتے رہے، لیکن تاریخ نے لکھا، تاریخ مجبور ہے لکھنے پر کہ کسی نے ایک سے دوسری زبان اکٹھی کر کے ثناخوانی نہیں کی۔ یہ مقام حاصل ہے تو 4 زبانیں ملا کر اللہ کے محبوب کی نعت بنانا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کام ہے۔ لم یاتی نذیرو کا فی نظرن عربی مثلے تو نہ شد، فارسی پیدا، اردو جانا، ہند کو، 4 زبانوں کو ملا کر اللہ کے محبوب کی ثناخوانی کی۔ تو اگر آپ 50 علوم میں بھی ثناخوانی کریں تو آپ کو 50 علوم پر، 50 علوم فنون پر عبور حاصل ہے، کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ شعر ربانی آپ فرماتے ہیں، غوث پاک سے میں نے پوچھا کہ حضور خواب میں، حضور آج آپ کا نائب کون ہے؟ یہاں سے مقام اعلیٰ حضرت پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو ذرا، اس شخصیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے تو رکھو، پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے۔ آپ نے پوچھا تو محبوب سبحانی نے جواب دیا کہ اے شعر ربانی، میرا نائب اس وقت ہندوستان کی سرزمین بریلی کے مقام پر جس کا نام احمد رضا خاں ہے، وہ میرا نائب ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا، مجدد شعر ربانی نے یہ بھی ثابت کر دیا دلیل دے کر کہ قیامت تک غوث پاک کے نائب پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس زمانے میں کون ہے؟ فرمایا کہ احمد رضا خاں۔ پھر جب یہ خواب میں آپ نے محبوب سبحانی سے سنا، میں تو آپ نہیں تھے، انکار کر بیٹھے ہیں۔ ولی کا مقام اپنا ہی مقام ہوتا ہے، ولی کے دل کی تڑپ اپنا مقام رکھتی ہے۔ جب آپ نے سنا تو بیدار ہوئے، دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جو حضور غوث پاک کا نائب ہے اس کی زیارت تو کرنی چاہیے۔ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کی زیارت کرتے ہیں۔ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہاں سے سفر کر کے ہندوستان گیا، بریلی میں پہنچا، اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو جس طرح محبوب سبحانی نے خواب میں بتایا تھا میں نے اسی طرح پایا، آپ کو اسی طرح پایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری امت میں 2 طرح کے علماء پیدا ہوتے رہیں گے، ایک علماء حق ہوں گے، ایک دوسرے علماء سو ہوں گے۔ ان دونوں کے اندر فرق کرو۔ آج فرق اس طرح کیا جاتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، کیا فرق باقی رہا؟ اور میں یوں کہتا ہوں کہ جاؤ سکھوں سے پتہ کرو، جب مفتی اعظم گجراتی ہندوستان گئے تو ایک سکھ سے پالا پڑ گیا جس نے 13 پارے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ یہ آپ کے قرآن کلام ہے، جو 13 پارے میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ کیا کہو گے؟ وہ سکھ ہے، قرآن پڑھتا ہے، ادھر عالم مسلمان پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن، یہ برابر ہو گئے؟ نہیں۔ اللہ کے ولی کا قرآن پڑھنا اپنا مقام، میرا قرآن پڑھنا اس کا اپنا مقام، عام آدمی پڑھتا ہے اس کا اپنا مقام۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا بڑی بات نہیں، قرآن پڑھ کے سمجھنا پھر قرآن پر عمل کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ صفت اگر کسی میں پائی گئی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، جنہوں نے اپنے مجددیت کے کوئی اشتہار نہیں چھاپے، کوئی تاریخی کوئی جملہ دو، کوئی اشتہار دکھا دو، کوئی رسالہ، کہ جب آپ مکے میں گئے، مدینے میں حاضری ہوئی، مکہ المکرمہ میں حاضر ہوئے تو کوئی اشتہار وہاں نہیں لگے تھے کہ زمانے کا مجدد آیا ہے، زیارت کے لیے آؤ۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو علماء کا جمع غفیر نگاہ پیشانی پر پڑی تو آپ کے مریدین میں داخل ہو گئے اور آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور ہر ایک کی پکار تھی کہ دیکھو 14ویں صدی کا مجدد آ گیا،
جب مدینے میں داخل ہوئے تو اشتہار بازی نہ تھی، اعلان نہیں ہو رہے تھے، پیشانی کا ستارہ چمک رہا تھا جسے علماء حق دیکھ کر پہچانتے تھے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہے۔ اور 14ویں صدی کے مجدد کی علامت قرآن و حدیث کی روشنی کیا ہوتی؟ آج تھوڑا سا کوئی مقرر بن جائے تو مجدد کہنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، مجدد بڑی مشکل بات ہے۔